اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ یہ صلاح مشورہ بھی ان کا چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے کیسے ہٹائیں اور جناب یعقوب کی توجہ ہم کیسے حاصل کریں۔ تو دو انہوں نے باتیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا یا تو انہیں کسی اور زمین میں چھوڑ آئے، کسی اور ملک میں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے، دوسرا جو اس سے سخت اقدام ہے وہ ہے قتل کرنے کا، یا پھر قتل کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ظاہر 12 بھائی تھے وہ سارے 10 جو تھے، 12ویں تو 11ویں اور 12ویں تو بنیامین اور یوسف ہے، تو 10 میں سے ایک نے کہنے لگا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہنے لگا جناب بات یہ ہے لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرے۔ قتل کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ہم نے توبہ کر کے نیک بھی تو بننا ہے نا، تو پھر ہم یہ پیچھے آ چکا نا جی۔ انہوں نے کہا تھا کیا کریں گے، انہوں نے کہا بھائی حال ہی فی الحال ٹائم پاس کر لو، یوسف علیہ السلام سے جان چھڑوا لیتے ہیں، بعد میں ہم نے کیونکہ صالحین بن جانا ہے، من بعدہ قوما صالحین، بعد میں ہم جو کیا کریں گے، ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ انہوں نے کہا تھا نا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کہ ہم تو نیک بن جائیں گے بعد میں۔ پھر نیک بننے کے لیے یوسف کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے یوسف کو اپنے آپ سے دور کرنا تاکہ ہم اپنے والد کی توجہ لے سکیں۔ لا تقتلوا یوسف، فلہذا یوسف کو قتل نہ کرو۔ ہاں ایک جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی اندھے کنویں میں انہیں ڈال دو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھے کنویں میں اسے ڈال دیتے ہیں، اور ہوگا کیا یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، کوئی بندہ گزرے گا، جو بھی آئے گا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ویسے بھی حسن کا شہنشاہ ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو حسن کا یہ خزانہ ملے گا وہ کس نے کہاں سے اس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی تو میں ان کے حسن کو دیکھ کے حیران ہی رہ گیا، یعنی حضور جن کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ جائے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ خود آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا میں یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یار ایسا حسین اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو کہنے لگے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، قتل نہ کرو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہونا ہے وہ قتل کے متعلق ہونا ہے۔ سوال نماز کا ہوگا، یہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے رب پوچھ لے کہ ہاں بھی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، آگے کہے گا پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ تو ہو جائے گا، لیکن جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا کرنا ہے وہ قتل ہے، قتل کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا جناب وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ہم اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی راہ سے یہاں سے گزرے گا، راہگیر ہوگا، وہ جب پانی پینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے کر کم سے کم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جائے گا، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، قتل جیسے اقدام سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کام کر لو، قتل والی بات پہ نہ اتفاق کرو۔ ظاہر مالک کے فیصلے ہیں، رب نے وہ سارا کچھ دکھانا تو تھا نا، تو یوسف علیہ السلام کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اس بات پر اتفاق کر لیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ 1-2 بار پہلے بھی یعقوب علیہ السلام سے گزارش کر چکے تھے کہ ابا جان یوسف کی ہمارے ساتھ بھیجے، ظاہر نگاہ نبوت سے وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو 1-2 بار تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ بھائی ان کو نہیں بھیجنا، تو پھر وہ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے والد محترم ما لک لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم بھی تو اس کے خیر خواہی ہیں، ہم بھی مخلص ہیں اس کے ساتھ، بھائی ہیں، آخر آپ ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کر رہے، ہم اس کے بھائی نہیں، ہمارا خون نہیں ہے، تو ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کی وجہ سے جو ہے پریشان نہ ہوں، ہمارا اعتبار کریں، ہم کیا چاہتے ہیں أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، کل یہ ہمارے ساتھ جائے، وہاں پہ جا کے گھومے پھرے، وہاں پہ کھائے پیے کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کے اندر بھی آ تو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کھٹکا، ٹھیک ہے جی، خیر خواہ بن کے بھی لوٹ تو لیتے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہماری دیکھیں نا یہ حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی اگر کوئی پرایا ڈنگ بھی مارے گا تو اس کا اتنا درد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اپنا مارتا ہے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شاہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پکڑا ہوا تھا لوگوں نے، تو کچھ نے پتھر مارے، کسی نے گالی دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو ظاہر ہے انہوں نے کہنا ہی تھا، جاہل جو کھڑے تھے، شیخ شبلی جو ساتھ جو گزرے نا،
ان کے ہاتھ میں پھول تھا تو انہوں نے وہ دے مارا. پہلے تو چپ کر کے ہنس رہے تھے، تو جب شیخ شبلی نے جب وہ پھول مارا تو رو پڑے. تو بڑے حیران ہوئے. شبلی نے کہا، اس نے کہا منصور لوگوں نے پتھر مارے تو ہنس رہا تھا، میں نے پھول مارا تو رو پڑا ہے. کہا وہ انجان جو تھے انہیں ان کا درد کہاں ہونا تھا، تو بھی مار کے گیا ہے. چاہے مارا ہے پھول مارا، تجھے تو پتہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا ان کی عجیب داستان ہے شاہ منصور کی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بہرحال ایک الگ واقعہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ میٹھے لہجے کے اندر جو ہے وہ مخلص پانی ہو، میٹھے لہجے کے اندر چالیں بھی ہوتی ہیں. سخت بندہ منافق نہیں ہوتا ہے. اس لیے آج کل ایک بڑی بات، ایک خوبصورت جملہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سخت بندے کا جو سخت لہجہ ہے نا اس کو برداشت کر لو، اگر نہ خوش آمدید بندے کی آج تمہارا بیڑا غرق کر دے گی. سخت بندے کا لہجہ برداشت کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، خوش آمدید بندہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، آج ہی اس کی جو ہے وہ تمہیں لے ڈوبے گی. تو انہوں نے کہا ابا جی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دونوں الفاظ انہوں نے کہے. انہوں نے کہا جی ہم یوسف کے خیر خواہ بھی ہیں اور ہم یوسف کے محافظ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ ہم پر اعتبار کریں، یہ ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم نے بھلا یوسف کو کہاں لے جانا ہے یا ہم نے یوسف کو کیا تکلیف دینی ہے. لیکن ظاہر ہے نگاہ نبوت ہے، وہ تو سارا کچھ دیکھ رہی تھی. اور آگے جی ہوا کیا، وہ کہہ رہے اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، ارسلوا معنا غدا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے. یارتا بھیا اب کھائے پیے گا بھی صحیح، کھیلے گا بھی صحیح، جی انجوائے کرے گا، ہمارے ساتھ گھومے پھرے گا، ایسے پتہ چلے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ہوا کیا پھر آگے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، یار الفاظ دیکھے بڑے کمال کے ہیں. قالا، آپ فرمانے لگے، انی لیحزننی ان تذهبوا به، فرمایا تمہارا اسے لے کے جانا ہی تو مجھے غمگین کرتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارا اسے لے جانا ہی تو مجھے غمزدہ کرتا ہے. میری پریشانی کا سبب یہ نہیں کہ یوسف باہر نہ جائے، میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ نہ جائے. کیوں؟ اچھا اگلے الفاظ دیکھیں، کہنے لگے جی وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر رہے سے بھیڑیا کھا جائے گا. جو بہانہ انہوں نے آ کے بنانا تھا وہ اللہ کا نبی پہلے بیان فرما رہا ہے. دو باتیں کی، فرمایا ایک تو یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی. ٹھیک ہے، یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی. پہلے کہتے ہیں آپ کو یقین کرے، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے نا، ظاہر ہے یوسف کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں تو دے بیٹھے. ٹھیک ہے جی، سفیدی آ گئی آنکھوں کے اندر. آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، موتیا. ٹھیک ہے جی، ہاں، تو رو رو کر یہ حال ہو چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے نا یعقوب سے بات کر، اسے کہے کہ یا مجھ سے محبت کر لے یا یوسف کی جدائی میں رو لے. ٹھیک ہے جی، ایک دل میں دو محبتیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، رب نے دل ایک بنایا تو محبت بھی ایک ہی. ایک دل میں دو محبتیں نہیں ہوتی ہے، لیڈر کی بھی، کارکن کی بھی، ساروں کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی، دادا صاحب کی بھی، شیطان کی بھی، ساری محبت ایک دل میں اکٹھی ہو جائے ایڈا ہنیر نہیں ہے. جہاں پہ اللہ کی دوست محبت ہوگی وہاں شیطان کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے جا کے جناب یعقوب کی خدمت میں تو جا کے عرض کر، رب فرما رہا ہے کہ بھائی ہم سے محبت کرتے ہو کہ یوسف سے، یا ہماری خاطر رو لو یا یوسف کی خاطر رو لو. جناب جبریل نے آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے یا یوسف کی یاد میں رو لیا کریں یا ہماری یاد میں رو لیا کریں. تو جناب یعقوب کا جواب سنیں، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے بالغ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ میں آج تک یوسف کی جدائی میں رویا بھی نہیں ہوں. انہوں نے کہا جناب اکھا دے بیٹھے ہو، 40 سال روتے روتے یوسف 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 کرتے کرتے گزر گئی ہے. آگے الفاظ آئیں گے اسی صورت کے آخر میں، آپ کے الفاظ ہیں بڑے تڑپا دینے والے الفاظ ہیں. فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، ماں جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ شاید یوسف مل جائے. 40 سال یہ کہتے رہے. اچھا یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے کہ میں یوسف کے لیے کبھی رویا نہیں. قریب 24 گھنٹے تو آپ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے میں یوسف کے لیے کبھی نہیں رویا. میں اسے جا کے عرض کر، جو تجلیات اور جو انوار اور تجلیات کی برسات 24 گھنٹے تیری یوسف کے چہرے پر پڑتی رہتی ہے، میں تو اس کی وجہ سے روتا رہتا ہوں. جب سے جلوہ گا گئی، جلوہ بھی ساتھ ہی گئے. یوسف میرے سامنے تھا، تیرے حسن کے، تیرے انوار و تجلیات کی جو برسات ہوتی تھی وہ یوسف پر پڑتی رہتی تھی، میں تو اسے دیکھتا رہتا تھا. میں تو اس بات سے روتا ہوں کہ یوسف گیا، جلوے بھی ساتھ ہی لے گیا. میں یوسف کے لیے کبھی رویا نہیں ہوں.
ٹھیک ہے نا جی, یہ رب کا قانون ہے. فرمایا دیکھیں نا جی, رب ہمیشہ قیمتی چیز لیتا ہے. میں نے کل بھی ایک دوست کو جو ہے وہ نصیحت کی ہے, میں نے کہا بات سن, رب ہولی پتلی چیز نہیں لیتا, ٹھیک ہے. رب کیا لیتا ہے؟ رب چن کے قیمتی سے قیمتی چیز لیتا ہے. یہ اس کی عادت ہے, یہ اس کی سنت ہے. مجھے آپ بتائیں, ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا گیا؟ کہا پیاری شے دے. کہا مالک پیسہ, کہا نہیں یہ تجھے پیارا ہی کوئی نہیں ہے. کہا جی بھیڑ بکریاں, اٹھ, مال جی سارے جانور, سارا کوئی مالک تیری خدمت. نہ نہ نہ, جو پیاری ہے وہ لا. کہا پیارا تو پھر اس میں ہی لیا. فرمایا پھر وہ یہی لا, قیمتی وہی ہے نا. میں جو قیمتی ہے وہ دے. فریج والا کھانا ہاں دال دین تو بہتر ہے جیڑی کڑھائی خود کھا رہے او اللہ دی رات دے, پھر مزہ آوے نا. گل سمجھیے کہ نہیں ہے جی؟ فرمایا اسماعیل لا, جو قیمتی ہے وہ لا. اچھا 12 بیٹے ہیں, لیکن رب نے لیا کیا ہے؟ جو پیارا تھا, جو قیمتی تھا وہی لیا ہے. یہ اس کی عادت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہونی ہے, لیکن شہادت کا مقام حضور کو کیسے دیا ہے؟ شہید بھی نہیں ہونے دیا, ٹھیک ہے. شہید بھی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے امام الانبیاء کو شہید کر دیا تھا, نہ, شہادت بھی نہیں ہونے دیا ہے. دشمن کی کسی دشمن کو غالب بھی نہیں آنے دیا کہ جو حضور کو شہید کر سکے, لیکن شہادت کا مقام بھی تو دینا تھا نا. کیا کیا؟ جو حضور کے سب سے زیادہ قیمتی تھے نا, حسن و حسین, یعنی حسنین کریمین, رب نے نواسوں کو اس وجہ سے لا کے جناب ایک کو کربلا میں شہید کیا, ایک کو زہر کی وجہ سے شہید کروا کے اپنے نبی کی شہادت کی تمنا بھی پوری فرما دی. گل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں, رب ہولی پتلی چیز نہیں لیتا, رب جو لیتا ہے نا وہ قیمتی چیز لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ وقت. یہ یاد رکھیں, پیسہ قیمتی نہیں ہے, آپ کسی کو پیسے دے دیں, ٹھیک ہے جی. آج لوگ آتے ہیں, ارے جی مسجد فلانی شے لا دو, ٹھیک ہے جی, لگ گئی, مسجد بنوا دو, مدرسے بنا دو, سڑکیں بنا دو, ہسپتال بنا دو, سارا کچھ. لوگ پیسہ دیں گے, وقت نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو جو قیمتی ہے بھائی وہ دے. آج کے دور میں اسلام کو ٹائم دینا, اسلام کو وقت دینا, یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میاں تمہارا لے جانا مسئلہ نہیں ہے, پریشانی یوسف کو بھیجنے کی نہیں ہے. ہاں انی لیحزننی ان تذهبوا بہ, میرا غم زدہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم لے کے جا رہے ہو ہے اور تم واپس نہیں لاؤ گے. اور اگلی بات فرمایا اخاف ان یاکلہ الذئب, یہ جو تمہارے دماغ میں بھیڑیا پل رہا ہے نا یہ کھا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس پر روایات میں کیا ملتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ برادران یوسف کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھیڑیا بھی بندے کو کھاتا ہے. یہ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا, فرمایا بھیڑیا بندے کو کھا جاتا ہے. انہوں نے جو بہانہ یعقوب علیہ السلام سے پہلی مرتبہ سنا نا کہ بھیڑیا بھی بندے کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے ان کو اور کوئی بہانہ تو نہ ملا, تو وہی بہانہ جو یعقوب سے زبانی تازہ تازہ سن کے گئے تھے اگلی شام, بلکہ اسی شام کو آ کے جناب کہنے لگے جی واقعی بھیڑیا کھا گیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھیڑیا بھی بندہ کھا جاتا ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے تازہ تازہ سنا تھا کہ جناب بھیڑیا جو ہے بندے کھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ابے نے بہانہ تو پہلے دس دیتا ہی ہے نا, شام میں جا کے ہلا دیں گے لو جی واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے, ٹھیک ہے. کیا کہا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب, ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ الذئب پر جو الف لام ہے نا یہ اشارہ کر رہا ہے, فرمایا کوئی اور بھیڑیا نہیں کھائے گا, یہ جو تمہارے دماغ میں بھیڑیا پل رہا ہے وہ کھائے گا, ٹھیک ہے. جو تمہارے دماغ میں بھیڑیا پل رہا ہے وہ کھائے گا. اور ہوگا کیا؟ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, تم اس سے بے خبر ہو کے رہ جاؤ گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبوت کے منصب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یوسف اللہ کا نبی بننے والا ہے. تم اس سے بے خبر ہو جاؤ گے, اور تمہارے دماغ کا جو شیطان تم پر حاوی ہو چکا ہے, جو تمہیں یہ اکسا رہا ہے, یہ بھیڑیا کھا جائے گا. تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا, تم اللہ کے نبی کو جناب دور کر کے آ رہے ہوگے. یہ بھیڑیا ہے, ٹھیک ہے جی. قالو, اچھا آگے سے کہنے لگے لئن اکلہ الذئب, جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا بھی کھا جائے. ونحن عصبہ, ہم 10 کے 10 مرد کھڑے ہو کے دیکھتے رہے. ان عز اللہ خاسرون, ہم تو پھر گھاٹا کرنے والے ہوں گے, نقصان اٹھانے والے ہوں گے. لوگ ہم پر باتیں کریں گے کہ لا جی 10 پرا نال کھڑے سن, مطلب چھوٹے پرا بھیڑیا کھا کے چلا گیا. ایڈا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جناب ہم جو 10 بندے ہیں 10 مرد ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے بھیڑیا بھی کھا جائے گا. کیونکہ تازی تو یہ بات سنی تھی, پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھیڑیا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. تو جدھر آپ اشارہ کر رہے تھے ادھر نہیں سمجھے کہ جو بھیڑیا تمہارے دماغ میں پڑ رہا ہے اس نے کھانا ہے, اس کو نہیں سمجھے ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کیا کیا, وہ اس بھیڑے کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جناب اسی 10 بندے کھڑے ہوں گے, بھیڑیا کی میں کھا سکتا ہے. ہمارے اوپر تو لوگ باتیں کریں گے کہ اتنے جناب 10 بندے کھڑے ہوئے تھے, 10 بھائی بھی ساتھ تھے اور بھیڑیا بھی کھا گیا. فلما ذهبوا به,
جب پھر آگے الفاظ کیا ہے، فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے چل پڑے، ٹھیک ہے جی، یعقوب علیہ السلام کافی آگے تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور جب تک دیکھتے رہے واجمعوا بہ، واجمعوا، اور سب نے اس بات پر اتفاق بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی لے چلیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا کیا، فرمایا جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے، کوئی وہ اٹھا لے کوئی وہ اٹھا لے، پیار محبت جناب باتیں شاتیں سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے یوسف اوجھل ہوئے تو اب وہ بھیڑیا جو ہے وہ باہر نکلنے لگ گیا، کوئی وہ مارتا کوئی وہ مارتا، اور کہتے کیا تھے، تانا وہی ہے جو نبی علیہ السلام کو، امام الانبیاء کو جو تانے دیے گئے نا، وہی تانے دیے گئے۔ کیا کہا گیا یوسف علیہ السلام کو، کہا وہ اپنے ستارے بلانا جو تجھے سجدے کر رہے تھے، کیونکہ خواب تو سن لیا تھا انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے، تو تانا کیا دیتے، مارنے کے بعد جناب کیا دیتے، تانا دیتے، کہتے ہیں اس خواب، وہ جو خواب کے اندر تو نے جو ستارے دیکھے ہیں، جو چاند سورج دیکھا ہے، ان کو بلا جو تیری مدد کریں۔ تو نبیوں کو تانے دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج نبیوں کے علماء کو تانے نہیں دیے جاتے، ٹھیک ہے جی، کیوں دیے جاتے، یہ پرانی رسم چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا، تو وہ فرمایا یجعلہ فی غیابۃ الجب، ہوا یہی کہ انہوں نے جناب اعلیٰ کنویں کے اندر آ کر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، ٹھیک ہے جی۔ ڈالا کیا، اب ہوا کیا، اب یوسف علیہ السلام جس کنویں کے اندر آئے ہیں، ویسی روایت یہ ملتی فضائل کے اندر آتی ہے یہ بات کہ آقا علیہ السلام نے جناب جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل کبھی تو فل سپیڈ کے ساتھ بھی نیچے آیا ہے، تو انہوں نے ان میں سے ایک بات یہ بتائی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ رسی کٹ چکی تھی، رسی کاٹی نہیں جا رہی تھی، کٹ چکی تھی، یوسف علیہ السلام اندر آ ہی رہے تھے کنویں کے اندر، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فرمایا جبریل میرا یوسف کنویں میں گرنے والا ہے، گرنے سے پہلے اس کو اٹھا کے پتھر پہ بٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں وہاں سے چلا تھا، یوسف علیہ السلام کے نیچے تشریف لانے سے پہلے میں کنویں کے اندر موجود تھا۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کی سپیڈ ہے، یہ کیا ہے، یہ رفتار ہے ان کی، یہ سپیڈ ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، آگے جو الفاظ ہے قرآن کے وہ بھی بڑے کمال کے ہیں، جب انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا نا، ڈالنے کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، ہم نے کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، یار الفاظ دیکھو، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی کر کے ہم نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، پریشان نہ ہو، جو آج یہ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا تو انہیں یہ سارا قصہ تو خود ان کو بیان کرے گا، تو آپ انہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کچھ میرے ساتھ کیا تھا، ھذا وہم لا یشعرون، تب انہیں اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا جب تو انہیں بتا رہا ہوگا۔ یعنی ہم نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو فرمایا میرے یوسف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ضائع نہیں ہوگا، ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب تجھے ایسا مقام عطا فرمائے گا، یہی بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو قصہ یوسف جو کنویں کے اندر ڈالنے والے جو واقعہ ہے وہ سارا تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ بھی رہا ہوگا اور زبان سے بیان بھی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کنویں کے اندر پھر ہوا کیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام 3 دن اس کے اندر رہے ہیں کنویں کے اندر، 3 دن جو ہے وہ ہوا کیا، فرمایا کہ جب 3 دن کے بعد جب آپ نکلے تو کنویں کی دیواریں جو ہے وہ آپ کی جدائی میں رو رہی تھی، کنویں کی دیواریں رو پڑی تھی۔ اور آگے دیکھیں فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کنویں کے اندر رہنا، جب تک آپ رہے جبریل علیہ السلام بھی ساتھ رہے، اور ایک اجدہا جو ہے وہ آپ کو ڈرانے کے لیے آیا تو جبریل علیہ السلام نے ایسے پر مارا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی اندھا ہوا، اس کی ساری نسلیں بھی اندھی ہو گئی ناک کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کئی سی چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کنواں تھا وہ کھاری تھا، یوسف علیہ السلام جیسے ہی اندر تشریف لے کے گیا تو اس کنویں کے اندر جو ہے پانی جتنا بھی تھا سارا کا سارا میٹھا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کیسے ہوں گے جب وہاں سے نکلے تو کنویں کی دیواریں بھی رو رہی تھی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔